غلط سنگت میں پڑا ہوا ہے اور تم اس سنگت میں نہیں ہو، تم بری عادتوں سے محفوظ ہو، تو اپنے بھائی کے لیے بھی کوشش کرو کہ تمہارا بھائی بھی اس بری سنگت سے محفوظ ہو جائے۔ وَأَحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، اسی طرح سے یہ حکم ان تمام جگہوں ہوگا جہاں آدمی اپنے لیے کسی خیر کا طالب ہوتا ہے تو وہ اپنے بھائی کے لیے بھی اسی کا طلبگار ہو، دوسری چیزوں کا طلبگار نہ ہو۔ کہا کہ اگر تم ایسا کرو گے تکن مسلمہ، تو تم سچے پکے مسلمان ہو جاؤ گے۔ فرمایا آگے پانچویں چیز فرمایا لا تفسد الزحف، زیادہ نہ ہنسا کرو، بلا وجہ قائے لگا کر 5 آدمی کا مجمع جمع ہو گیا، چاہے خانے میں یا کسی نکڑ پر یا چوراہے پر بیٹھ کر کے ہنسی مذاق وقت کا ضیاع کرتے رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زیادہ نہ ہنسا کرو، اس لیے کہ زیادہ ہنسی دل کو مردہ کر دیتی ہے۔ جس طرح سے آدمی مر جاتا ہے، اس کے اندر نقل و حرکت نہیں ہوتی ہے اور خیر و شر اس پر کوئی اثر نہیں کرتی ہے، اسی طرح سے جب آدمی زیادہ ہنستا ہے تو اس کا دل مردہ ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتا ہے، پھر خیر کی بات، نفع کی بات اس کے دل میں سرایت نہیں کرتی۔ یہ 5 تعلیم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ ہم سب کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہم اس حدیث پاک پر عمل کرنے والے بن جائیں۔ یاد رکھیے یہ دنیا چند روزہ ہے اور کب کس کی زندگی کی انتہا ہو جائے ہم میں سے کوئی نہیں جانتا۔ یہ 25 سال 30 سال پہلے آدمی کا تصور تھا کہ آدمی پہلے بچہ ہوگا، پھر جوان ہوگا، پھر شادی ہوگی، پھر بڑھاپا آئے گا، پھر بستر پر پکڑے گا، تب جا کر کے اس کی موت ہوگی۔ یہ 30 سال 35 سال پہلے لوگوں کی سوچ تھی، لیکن آج کے دور میں بچے کثرت سے مر رہے ہیں، جوانوں کی موتیں ہو رہی ہیں، ہارٹ اٹیک کا واقعہ بے شمار ہوتا جا رہا ہے، بوڑھے رہ رہے ہیں، بوڑھا باپ موجود ہے، پوتے کا انتقال ہو رہا ہے، بیٹے کا انتقال ہو رہا ہے، جوان جا رہے ہیں، بوڑھے رہ رہے ہیں۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو لمحات مل رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی قدر ہمارے دلوں میں ہو، اس کا احساس ہمارے دلوں میں ہو کہ اللہ نے بہت قیمتی چیز وقت بنایا ہے جو سونے سے بھی زیادہ قیمتی ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے اور اس کو اللہ کی یاد میں، اللہ کی اطاعت میں، اللہ کی بندگی میں لگانا ہے۔ ہم لوگ متقی کس کو سمجھتے ہیں؟ متقی سمجھتے ہیں جو 5 وقت مسجد میں جا کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اس کو ہم لوگ متقی، یا جو حج کرنے چلے گئے، جو عمرہ کرنے چلے گئے، اس کو ہم لوگ متقی پرہیزگار سمجھتے ہیں۔ چاہے ان کے معاملات خراب ہو، چاہے وہ اپنے گھر کے حالات صحیح نہ کر پاتے ہو، چاہے وہ اپنے معاشرے میں لوگوں کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتے ہو، لیکن اگر وہ مسجد میں جاتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں، تو لوگوں کا تصور یہ ہوتا ہے کہ یہ بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمان کے مطابق علماء نے لکھا ہے کہ جب انسان کا چلنا پھرنا، اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، گفتگو کا طریقہ، لین دین کا معاملہ، یہ سب اللہ کے حکم کے مطابق، رسول اللہ کی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، اسی کو اصلی متقی اور پرہیزگار کہتے ہیں۔ اگر اللہ کے حکم کی بجاوری نہیں ہے، رسول اللہ کے تعلیم سے بغاوت ہے، وہ لوگوں کی نگاہ میں تو متقی ہو سکتا ہے، لیکن اللہ کے یہاں وہ متقی اور پرہیزگار نہیں ہے۔ اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہمارا یہ طرز عمل ہونا چاہیے کہ ہم
رات کی تنہائی میں غور و فکر کریں، آنکھ بند کر کے کم سے کم 10 منٹ سوچیں کہ آج ہم نے دن اور رات میں کتنے کام اللہ کو راضی کرنے والے کیے ہیں، کون سا کام ہم سے اللہ کو ناراض کرنے والا ہو گیا۔ اگر ہماری نگاہ میں نظر آئے کہ آج فلاں کام ہم سے غلط ہو گیا تو فوراً اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھائیں اور معافی مانگیں۔ اللہ غفور الرحیم ہے، ہمارے گناہوں کو معاف کر دیں گے۔ اور جب انسان سچی پکی توبہ کر لیتا ہے تو حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، کہ گناہوں سے سچی پکی توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسا کہ اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ اور اگر ہم نے آنکھ بند کی اور ہمیں نظر آیا کہ آج ہم نے کسی ضرورت مند کی ضرورت کو پوری کیا، کسی یتیم بچے کی کفالت کر دی، کوئی نیک کام کر دیا، تو اس پر اللہ کا شکر ادا کرے، اللہ کی حمد و ثنا بجا لائے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی نیک کام کرنے کی، اور مزید اللہ تعالیٰ سے ہاتھ اٹھا کر مانگے کہ اللہ مزید ہمیں خیر کے کام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اس لیے کہ جب آدمی مانگتا ہے تو یا تو اس کو وہ چیز کرنے کی توفیق مل جاتی ہے، یا پھر اگر توفیق نہ ملی تو جن لوگوں کو یہ توفیق ملی ہوئی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے بھی اس بندے کا حصہ مقرر فرما دیتا ہے۔ ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ بہت سبق آموز واقعہ ہے، ہم سبوں کو اس سے عبرت حاصل کرنا چاہیے۔ کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، توبہ آدمی کی شرمندگی، احساس ندامت کیا چیز ہوتی ہے اور اللہ کے دربار میں اس کا کیا مقام و مرتبہ ہے، میرے دینی بھائیوں اس کو غور سے سنیں۔ لکھا ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا، اس نے پوری زندگی اللہ کی نافرمانی میں گزاری، دن رات اللہ کے حکم سے بغاوت کی۔ جب اس کے انتقال کا وقت آیا تو اس نے اپنی اولاد کو اکٹھا کیا اور اولاد کو نصیحت کیا، وصیت کیا کہ میرے بیٹو، میں نے زندگی بھر اللہ کی نافرمانی کی، اللہ کو غصہ دلایا ہے، مجھے نہیں لگتا ہے کہ اللہ مجھے معاف کر دے گا، اس لیے جب میں مر جاؤں تو میری لاش کو قبرستان میں دفن نہیں کرنا، بلکہ میری لاش کو جلا دینا، اور جب راکھ ہو جائے جل کے میری لاش تو اس راکھ کو دریا میں، پہاڑوں میں، جنگلوں میں بہا دینا، بکھیر دینا۔ کچھ دن کے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا تو اولاد کو جو نصیحت کی تھی اس کے والد نے، اولاد نے وصیت کے مطابق اپنے والد کی لاش کو جلا دیا اور اس کی راکھ کو بکھیر دیا، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، دریاؤں میں بہا دیا، بکھیر دیا۔ جیسے ہی ساری راکھ ختم ہوئی، اللہ کا حکم ہوا اے راکھ تو اکٹھی ہو جا، جمع ہو جا۔ جتنی راکھ تھی وہ ایک جگہ جمع ہو گئی، اللہ نے اس میں روح ڈالی اور پوچھا لم فعلت ھذا، اے انسان تو نے یہ کام کیوں کیا؟ تجھے جب معلوم تھا کہ جو اللہ بغیر کسی نمونے کے انسان کو پیدا کرنے پر قادر ہے، تیرا تو ڈھانچہ بنا ہوا ہے، تیرا تو نمونہ بنا ہوا ہے، تو دنیا میں رہ کر آیا ہے، کیا اللہ اس پر قادر نہیں ہے؟ تجھے یہ معلوم تھا تو تو نے ایسا کام کیوں کیا؟ اس بندے نے جو کہا میرے دینی بھائیوں وہ اصل سننے کا ہے اور اپنی زندگی میں ڈھالنے کا ہے۔ اس بندے نے کہا پروردگار میں جانتا تھا کہ تو قادر مطلق ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے، میں یہ بھی سمجھتا تھا کہ تو مجھے جمع کرے گا، مجھ سے سوال کرے گا، لیکن اے اللہ میں نے زندگی میں اتنے گناہ کیے تھے، اتنی نافرمانی کی تھی
کہ میں ڈر گیا کہ کس منہ سے تیرے سامنے کھڑا ہوں گا. بس اسی احساس نے، اسی ڈر نے مجھے یہ کام کرنے پر مجبور کر دیا. اللہ کی رحمت جوش میں آئی. اس بندے کے طلب کو اللہ نے اتنا قبول کیا کہ فرشتوں سے کہا کہ اس کے سارے گناہ کو معاف کر دو اور اسے جنت میں عطا کر دو. ایک طلب، ایک جستجو، ایک خوف نے اللہ کو اتنا پسندیدہ عمل دلا دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس بندے کے سارے گناہ کو معاف کر دیا. ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہو رہی ہیں، ہم سے بھی کوتاہیاں ہوتی ہیں، لیکن ان کوتاہیوں کو بار بار کرنا، اس پر ڈٹے رہنا یہ پسندیدہ عمل نہیں ہے، بلکہ ایمان والے کی ذمہ داری یہ ہے کہ جب انسان سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ کی طرف توجہ کرے. یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا. اے ایمان والو، تم اللہ کی طرف خلوص دل سے متوجہ ہو جاؤ، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لو. اگر تم ایسا کرو گے، عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، ممکن ہے کہ تمہارے معافی مانگنے کی وجہ سے، تمہارے طلب کی وجہ سے، تمہارے آنسو بہانے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ تمہارے تمام برے اعمال کو تمہارے رجسٹر سے مٹا دے. وَيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ، تم سے تمہارے گناہوں کو مٹا دے. وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اور تم کو ایسی جنت میں داخل کرے کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہو رہی. اس لیے میرے دینی بھائیوں، ہم سماجی اور معاشرتی زندگی گزار رہے ہیں. گناہوں کا ہو جانا، برائیوں کا صدور ہو جانا، یہ انسان کے خمیر میں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا ہے کہ جب بندے سے غلطی ہو جائے تو فوراً مجھ سے معافی مانگ لے، میں اس کے گناہوں کو بخش دوں گا اور اس کو گناہوں سے صاف کروں گا. اللہ تعالیٰ ہم سبوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق بخشے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.